غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ 4 چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے: صبح کے وقت سونا، نماز میں غفلت، سستی اور خیانت۔ لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر داخل ہو اور گنگے بن کر نکلو۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، برے والدین میں۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر، اگر مر جائے تو کھیل ختم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت اپنے گھروں میں اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں: اول غیر ذمہ دار، دوم کم سین، سوم قوت برداشت کا نہ ہونا۔ عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پرخلوص ہے: پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، حسرت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے، پھر سبق دیتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ وہ 313 تھے تو لرزلاتا تھا زمانہ، آج کروڑوں میں ہیں ہم تو کرتے ہیں غلامی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ
اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے۔ اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ پھر وہ دولت ہو، علم ہو، عزت ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں سب سے زیادہ غم زدہ شخص کون ہے؟ فرمایا، جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہو۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا، صحیح فیصلے سے، جھوٹ، عزت سے، اور جلد باز، کامیابی سے۔ محبت اللہ تعالیٰ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا یا پاپی ہے، پرسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ بد نصیبی کی پہچان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی بھی وقت آنسو نہ ٹپکے۔ دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ